السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے. صحیح ابن حبان 7015. ارشاد باری تعالیٰ، ان مال عسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. القرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرج زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے. مسند احمد 10848 عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے اور برے کام آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، بالآخر اللہ کی ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. صحیح البخاری 2039. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے. صحیح مسلم 6706. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میرے بھتیجے، جب میں تم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم اس پر کہاوتیں اور مسالے نہ بیان کیا کرو. ابن ماجہ 22. پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. صحیح البخاری 6069. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے لیکن وہ کہے کہ ہم اسے نہیں مانتے، بلکہ جو قرآن میں ہمیں ملا ہے وہی کافی ہے. ابو داؤد 4605. ارشاد باری تعالیٰ، کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب؟ القرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار خوبیاں اگر تم میں ہوں تو اگر ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اخلاق کی عمدگی اور کھانے میں پاکیزگی. سلسلہ احادیث 733. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. ابن ماجہ 3819. اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔